بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 2۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ نام و القاب۔ اس میں گرامی فاطمہ ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ فتم کے معنی لغت میں بچے کو دودھ پینے سے روکنے کی ہیں، تو گویا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کو دوزخ کی آگ سے روکنے والی ہیں۔ چند مشہور القاب یہ ہیں: زہرا یعنی تازہ پھول کی طرح پاکیزہ، حسین و جمیل، بتول اللہ کی سچی اور بے لوز بندی، اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کرنے والی، سیدۃ النساء العالمین سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء اہل الجنہ جنت کی عورتوں کی سردار، زاکیہ نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ عادات و اخلاق والی، راضیہ اللہ اور رسول کی رضا پر راضی رہنے والی، بضعۃ الرسول جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، البضعۃ النبوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ام ابیہا کریمۃ الطرفین باپ اور ماں دونوں کی نسبت سے عالی مرتبہ، طاہرہ پاک باز خاتون، مطہرہ پاک صاف خاتون، مرضیہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلنے والی، عذرا دوشیزہ۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا سرور کونین، فخر موجودات، رحمت دو عالم، سید الانبیاء والرسول، خیر الخلائق، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محسن اسلام، مجسمہ شرافت، فخر عرب، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ دودھیال اور ننیال دونوں کا تعلق عرب کے معزز ترین قبیلہ قریش سے تھا۔ پدر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کا سلسلہ نسب قصی پر ایک دوسرے سے مل جاتا ہے۔ شجرہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن مالک بن نضر بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن عدنان۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حسب و نسب میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس ذات گرامی کی صاحبزادی تھیں جو سید الانبیاء والمرسلین تھے، صاحب قاب قوسین تھے، محبوب رب العالمین تھے، خیر الخلائق اور سید الانام تھے، رحمت للعالمین اور سراج منیر تھے، خاتم النبیین اور شفیع المذنبین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ مختصر یہ: لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ خلاصہ: کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر خیر تفصیل چاہتا ہے۔ اس کتاب کے محدود صفحات میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی چند ابواب جن سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے اس کتاب میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ توفیق الہی شامل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر الگ کتاب پیش کی جائے گی۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی خاتون اول ہیں اور اپنے گوناگوں فضائل و مناقب کی بنا پر انہیں تاریخ اسلام میں نہایت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ باپ کا نام خویلد ابن اسد
اور ماں کا نام فاطمہ تھا۔ ماں باپ دونوں قریشیوں نسل تھے اور یوں وہ نہ صرف نجیب الطرفین تھے بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جدی بھی تھیں۔ باپ کا شجرہ نسب یوں ہے: خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ بن قصی۔ قصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد اعلیٰ تھے۔ ماں کا شجرہ نسب یہ ہے: فاطمہ بنت زائد بن اسم بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن لعی۔ لعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مورث اعلیٰ تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد بہت بڑے تاجر تھے اور اپنی خوش معالگی اور دیانت کی بدولت وہ تمام قریش اور عرب کے دوسرے قبائل میں بھی بڑی عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ عام الغیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئی۔ بچپن سے ہی نہایت سلیم الفطرت تھیں۔ جب سن شعور کو پہنچی تو ان کی شادی ابو حالہ تمیمی سے ہوئی۔ ابو حالہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 لڑکے ہوئے۔ ایک کا نام حالہ تھا اور دوسرے کا ہند۔ حالہ کے بارے میں اہل سیر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ زمانے جاہلیت میں مر گیا یا وہ شرف صحابیت سے بہرور ہوئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں ابو حالہ کے ایک فرزند کا نام حارث لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ ابتدائے بعثت میں ایمان لائی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، اور حارث رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابو حالہ نے سنا تو دوڑے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا۔ کفار آپ کو چھوڑ کر حارث پر ٹوٹ پڑی اور تلواریں مار مار کر انہیں اسی جگہ شہید کر دیا۔ اس طرح انہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کی سعادت نصیب ہوئی۔ ابو حالہ کے نام کے بارے میں ارباب سیر میں سخت اختلاف ہے۔ کسی نے نباش بن زرہ لکھا ہے، کسی نے ہند بن نباش اور کسی نے ابو حالہ بن نباش لکھنے پر اکتفا کیا ہے۔ اس کا اصل نام کچھ بھی ہو، کنیت ابو حالہ پر سب کا اتفاق ہے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابو حالہ کا باپ اپنی قوم میں بڑا شریف تصور کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ آیا تھا اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے رحمۃ للعالمین میں لکھا ہے کہ ابو حالہ کی سلب سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 لڑکے حالہ، طاہر اور ہند ہوئے تھے۔ ان تینوں بھائیوں کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ حالہ کے بارے میں انہوں نے صحیح بخاری کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سن کر فرمایا اللہم حالہ، لیکن صحیح بخاری کی اصل روایت کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ قاضی صاحب کو غلط فہمی ہوئی۔ یہ واقعہ دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد سے متعلق ہے، جو کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور سے اندر آنے کا اذن مانگا۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر حضرت خدیجہ یاد آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر تعامل کے ساتھ فرمایا حالہ ہوں گی۔ طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قاضی صاحب نے حسن الصحابہ، معجم البلدان اور استیاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ربع یمن کا حاکم مقرر فرمایا تھا اور حضور کے وصال کے وقت وہ اسی عہدے پر فائز تھے۔ ان کی حکومت میں قبائل اق اور قبائل اشعرائین تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز میں فتنہ ارتداد پھیلا تو یہ قبیلے سب سے پہلے مرتد ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سرکوبی پر مامور کیا۔ طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسروق بن اجدع کے ساتھ مل کر مرتد قبائل کو شکست فاش دی۔ حالہ اور طاہر نے کب وفات پائی، کتب سیر میں اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں کی گئی۔ بہرحال حالہ اور طاہر کے بارے میں اہل سیر میں اختلاف اپنی جگہ موجود ہے۔ البتہ ہند بن ابو حالہ کے صحابی ہونے پر سب ارباب سیر کا اتفاق ہے۔ ان کی پرورش خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ انہیں فصاحت و بلاغت میں کمال حاصل تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک نہایت خوبی اور صحت سے بیان کرتے تھے، اس لیے وصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی اور جنگ جمل 36 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے داد شہادت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔
حافظ ابن عبد البر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند کا نام بھی ہند تھا۔ انہوں نے بصرہ میں بعارضہ طاعون انتقال کیا تو ان کا جنازہ اٹھانے والے صرف 4 آدمی تھے، کیونکہ لوگ اپنے اپنے مردوں کی تہجیز و تکفین میں مصروف تھے۔ ایک عورت نے یہ دیکھا تو رو رو کر دہائی دینے لگی، واہ ہند ابن ربیب رسول اللہ۔ اس کی پکار سن کر سب لوگ اپنے عزیزوں کے جنازوں کو چھوڑ کر ان کے جنازے پر جمع ہو گئے اور سارے بازار بند ہو گئے۔ ابو حالہ کا انتقال جوانی کے عالم میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائز یا عابد مخزومی سے ہوا تھا۔ اس سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ ہند بنت عتیق کے حالات بہت کم معلوم ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی اور شرف صحابیت حاصل کی۔ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری کی رائے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے ہوا اور دوسرا ابو حالہ سے۔ وہ لکھتے ہیں، مورخین میں اختلاف ہے کہ عتیق سے پہلا نکاح ہوا یا ابو حالہ سے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے عتیق کو پہلا بتایا ہے اور جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حالہ کو۔ صاحب استیعاب نے بھی قول جرجانی کو صحیح کہا ہے۔ میں نے قول قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے پسند کیا ہے کہ صاحب استیعاب نے ہند کو ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور یہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے کہ ابو حالہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ کے والد خویلد ابن اسد حرب فجار میں مارے جا چکے تھے، یعنی عام الفیل کے 20 سال بعد، اور ان کے چچا عمرو بن اسدان کے سرپرست تھے۔ خویلد ابن اسد کے ترکے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت وسیع کاروبار رہے۔ بعد ازاں خویلد ابن اسد کے ترکے میں حضرت خدیجہ کو نہایت وسیع کاروبار تجارت ملا تھا۔ انہوں نے اس کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے عرب یہودی اور عیسائی غلاموں اور ملازموں پر ایک عملہ رکھا ہوا تھا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو بے حد قابل ذہین اور دیانت دار ہو، اور وہ اس کی نگرانی میں اپنی تجارتی قافلے شام اور یمن وغیرہ کو بھیجا کرے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ صفات کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا، اور آپ کو سب اہل مکہ امین کے لقب سے پکارنے لگے تھے۔ حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا علم ہوا تو انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت شام لے جایا کریں، تو دوسرے لوگوں سے 2 چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پیغام منظور فرما لیا اور ان کا سامان تجارت لے کر عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا غلام میسرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل دیانتداری اور سلیقہ شعاری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک آپ کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو ان کے دل میں بے اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے پناہ کشش پیدا ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند ان کی گود میں آ کر گرا، جس سے سارا عالم منور ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر ایک عیسائی عالم سے پوچھی تو اس نے جواب دیا، اے شریفہ یا رب، تمہیں بشارت ہو کہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کا ظہور ہو چکا ہے اور تم ان کے عقد میں آؤ گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا اور انہوں نے اپنی لونڈی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور کا آئمہ پا کر وہ حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے۔ دوسری طرف سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے اکابرین خاندان کے ساتھ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لائی۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی
اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے۔ کئی روز مکے کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ غرض اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، قم یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا جس کے ماتھے پر بخت نور کلمہ طیبہ رقم تھا۔ جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دبایا اور کہا، پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ جبرائیل امین نے پھر یہی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے کیڑے لہو کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھ تیرا پروردگار بہت کرم والا ہے جس نے قلم سے آدمی کو علم سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائی تو فرمایا، زملونی زملونی، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیج چکی تھی۔ حضور نے تمام واقعہ بی بی خدیجہ کے سامنے من وعن بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحم کا خیال کرتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبرگیر ہیں۔ اللہ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی ترک کر کے عیسائی ہو چکے تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت، زبور و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کر دیا۔ ورقہ یہ سنتے ہی بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ بلا تعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 سال تک زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعزاء اور اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھیں، اور انہوں نے اپنا تمام مال و زر اسلام پر نثار کر دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے
اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہی تھی۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لایانی اور بیہودہ باتوں سے قبیدہ خاطر ہوتی تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجہ کے اس کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال تبعید دور ہو جاتا۔ غرض اس پرآشوب زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیال اور غمگسار تھیں، بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ حضور فرمایا کرتے تھی، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھے ناگوار معلوم ہوتی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا۔ عفیف کیندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بازار کی طرف چلا۔ جب کعبے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جوان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عباس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ عباس نے کہا، یہ نوجوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے ہیں۔ جوان عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کی سوا کوئی بھی اس دین کا پیرو میرے علم میں نہیں ہے۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش چوتھا میں ہوتا۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیسے نامساعد حالات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جانثاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ